بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری 9 بہنیں اور 1 بھائی تھا۔ ایک اچھے گھر سے تعلق تھا، امی ابو بھی اچھے تھے، بچپن بہت ہی سہانا تھا، ہر بات منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہوتی تھی۔ اپنے گھر میں 5ویں نمبر پر تھی۔ ایک ایک کر کے ساری بہنوں کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح میری 4 بہنوں کی اور بھائی کی شادی ان کے وقت پر ہو گئی۔ میرا نمبر تھا اور میرا رشتہ بھی اسی طرح سے ایک اچھے خاندان سے آیا تھا۔ سب رشک کر رہے تھے کہ میرا رشتہ تو میرے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ اچھا نکلا ہے، قسمت تیز ہے میری۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر میں بھی بہت رشک کرنے لگی اپنی قسمت پر۔ میرے سسرال میں میرا شوہر بھی سب سے چھوٹا تھا، اس سے بڑے 5 بھائی تھے اور 3 نندیں، جبکہ اچھے خاصے کھاتے پیتے اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے۔ ساس تھیں، سسر بھی تھے، پورا محلہ ان کی خوب عزت کرتا تھا۔ شادی کے دن قریب آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی بھی ہو گئی۔ کچھ وقت بھی گزرا لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ سب کو انتظار تھا میری طرف سے خوشخبری کا، لیکن نہ جانے کیوں دیری ہو رہی تھی میری طرف سے۔ سال گزرا، 2 سال گزرے، لیکن کوئی امید نظر نہیں آئی۔ ایک دن میری بڑی بھابھی مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ وہاں میرا ٹیسٹ کروایا۔ میں نے کہا کہ ہم رپورٹ لے کر جائیں گے، تو سارا دن وہاں ہی لگ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ کسی وجہ سے رپورٹ لیٹ ہو گئی ہے، اسی لیے آپ 2-4 دن بعد آئیں۔ میں نے کیسے یہ دن گزارے یہ میں جانتی تھی۔ بہت بھاری دن تھے، لمحے لمحے کو گن کر گزارا تھا۔ جب مطلوبہ دن آیا تھا تو میں اور میری بھابھی گئے تھے۔ رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر بہت ہی غور سے میری رپورٹ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے رپورٹس کو واپس ٹیبل پر رکھا اور پھر چشمہ اتارا اور کہنے لگی کہ میں معافی چاہتی ہوں، لیکن اگلی بات جو میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں وہ آپ کا دل بھی دکھا سکتی ہے۔ آپ نے مضبوط رہنا ہے۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا اور میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر مثبت سر ہلایا۔ کہنے لگی کہ میں معافی چاہتی ہوں، آپ ماں نہیں بن سکتی۔ گھر پہنچی تو خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ میں بانجھ ہوں اور ماں نہیں بن سکتی۔ اس وقت مجھے اپنے شوہر کی ضرورت تھی کہ وہ مجھے کندھا دیں رونے کے لیے، لیکن وہاں سے ہمدردی کے 2 حرف بھی نہیں ملے۔ لیکن باقی گھر والوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ تھیں۔ سب حوصلہ دے رہے تھے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، دینا نہ دینا اس رب کا فیصلہ ہے، آپ دعا کرتی رہیں۔ اس خبر کے بعد میں نے اپنے شوہر کے رنگ روپ بدلتے دیکھے، لیکن وہ اپنا اصلی چہرہ صرف کمرے میں دکھاتے تھے۔ باہر وہ سب کے سامنے ایسے رہتے جیسے مجھ سے زیادہ اہم ان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ میں بانجھ تھی اور میری شکل و صورت بھی بہت معمولی تھی، اسی لیے ہر وقت ڈرتی رہتی تھی کہ شوہر دوسری شادی نہ کر لیں۔ اسی لیے میں نے ایک چال چلی۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی اور ان سے جھوٹی ہمدردیاں لے کر انہیں کہا کہ اگر وہ جھوٹی رپورٹ نہیں بنائیں گی تو میرا گھر تباہ ہو جائے گا اور میرے پاس کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے۔ ڈاکٹر میرا رونا دھونا دیکھ کر مان گئی اور میں نے اپنے شوہر سے ایک بار پھر کہا کہ پلیز ایک بار پھر سے چیک اپ کروا لیتے ہیں، شاید یہ رپورٹ غلط ہو، جھوٹی ہو۔ میری ایک رپورٹ سامنے تھی ان کے، تو وہ مان گئے اور میرے ساتھ چلے گئے۔ جب رپورٹ دوبارہ سامنے آئی تو ڈاکٹر نے یہ دکھایا کہ شوہر کے اندر باپ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، جبکہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ رپورٹ ملتے ہی میرے شوہر ایک صدمے کی سی کیفیت میں چلے گئے۔ گھر آ کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کسی کو اس بارے میں نہ بتاؤں، ورنہ وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ اس طرح سے میرے سارے خدشے جو ان کی دوسری شادی کو لے کر تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ میں اندر سے پرسکون ہو گئی تھی، جبکہ میں نے بہت غلط کیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا احساس نہ تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت اور توجہ پھر سے ملنے لگی۔ میں اپنی زندگی میں پھر سے جینے لگی، جبکہ میرے سسرال والے مجھے خوش دیکھ کر خوش تھے۔ انہیں اس بات سے مسئلہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر میرا شوہر خوش ہے اس بات سے تو انہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چند دن بہت اطمینان سے گزرے، لیکن اچانک ہی مجھے الٹیاں شروع ہو گئیں۔ میری ساس کو اندازہ ہوا جیسے میں حاملہ ہوں۔ انہوں نے سب میں پھیلا دیا کہ میں حاملہ ہوں۔ ڈاکٹر کو بھی دکھایا تو اس نے مثبت جواب دیا۔ جیسے ہی شوہر کو پتہ چلا وہ گھر بھاگے آئے۔ میں سب کے درمیان بیٹھی تھی کہ انہوں نے طیش میں میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گئے۔ ساتھ ہی مجھ سے پوچھا کہ کس کا بچہ ہے۔ میں ان کی بات سن کر صدمے میں تھی کہ کون شوہر اپنی بیوی سے یہ سوال کرتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو انہوں نے مجھے جھنجھلا کر کہا کہ تمہارے یہ آنسو مجھ پر اثر نہیں کر رہے، بتاؤ کس کی اولاد ہے، یہ کس کے ساتھ منہ کالا کروایا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کا بچہ ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔
تو کہنے لگے کہ بکواس بند کرو، میں باپ نہیں بن سکتا، تم بھول رہی ہو یہ بات۔ میں نے کہا وہ رپورٹ جھوٹی تھی۔ انہوں نے ایک تھپڑ مجھے لگایا اور کہا کہ صحیح بات بتاؤ۔ میں نے انہیں شروع سے آخر تک ساری بات بتائی اور میں بہت رو رہی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھے تھے بہت ہی غصے میں، اور یہ بولتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ آج کے بعد اپنی شکل نہیں دکھانا مجھے، چال باز عورت، اور کمرے سے چلے گئے، جبکہ میں بہت رو رہی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ میرے اور میرے شوہر کے درمیان بہت سی دوریاں آ گئی تھیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ بچے کے آتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر خیریت سے مجھے بیٹا ہوا، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی باقی تھی۔ شوہر کا رویہ ابھی بالکل ٹھیک تو نہ تھا، لیکن ضروری بات کر لیتے تھے۔ میں نے کافی بار کوشش بھی کی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ میرا بیٹا 6 ماہ کا ہوا کہ اچانک ہی اسے سانس آنا بند ہو گیا۔ ہم اسپتال لے کر بھاگے تو وہاں پر پتہ چلا کہ اس کے دل میں سوراخ تھا اور لاپرواہی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ گھر بھر میں قیامت کا سوگ تھا۔ میرے دکھ میں سبھی شریک تھے۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد بھی 2 بار میں نے 2 لڑکوں کو جنم دیا، جو کہ کچھ عرصہ ہی زندہ رہے اور پھر مر گئے۔ اپنی شادی کے 18 سال گزار چکی تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ اچھے برے بہت سے حالات دیکھے تھے اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن محبت نہیں تھی ہمارے درمیان۔ لمحہ لمحہ ان کی نرم نگاہوں کے لیے ترستی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے سسرال والے اچھے نہیں تھے، وہ بہت اچھے تھے، ساتھ دیتے تھے، لیکن ہم میاں بیوی کے معاملات سے دور رہتے تھے۔ جہاں میں خود مدد مانگ لوں وہاں وہ میری مدد بھی کرتے تھے، لیکن میرے شوہر کو پسند نہیں تھا کہ ہمارے آپسی معاملات میں کسی سے ذکر کروں، اسی لیے سب کچھ خاموشی سے سہ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے حاملہ ہوئی اور چھوٹے بیٹے کو جنم دیا، لیکن 2 سال بعد ہی بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ 4 بچے کھوئے تھے میں نے۔ ساتھ ہی ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ میں اب دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ میرے شوہر بھی نا امید ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھ سے دوسری شادی کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کا پکا ارادہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ مجھے خاموش رہنا بہتر لگا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور کمر کا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ بیٹے کے انتقال کے 1 ہفتے بعد سے ہی میری کمر میں بہت سخت درد اٹھا، اتنا سخت کہ میں جھک کر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے شوہر مجھے ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں خبر ملی کہ میری کمر کی ہڈی بڑھ گئی ہے۔ اگر فوراً آپریشن نہ کیا تو ممکن ہے کہ ہڈی کی بدولت جسم میں کینسر پھیل جائے۔ 2 دن میں ہی آپریشن ہوا اور میں چلنے سے بالکل ہی رہ گئی۔ سارا جسم دکھ رہا تھا۔ اتنا درد تھا کہ مجھے اپنی ٹانگیں محسوس ہونا ہی بند ہو گئی تھیں۔ بیٹے کا انتقال اور پھر ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن، بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر آئے 3را دن تھا، چلنا پھرنا بالکل بند تھا میرا، کہ اچانک ہی میرے ابو کے انتقال کی خبر بھی ملی۔ مجھے لگا جیسے یہ سب میری آزمائش ہے، مجھے یہاں کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ میں بہت ہمت سے کام لے کر ابو کے جنازے میں شامل ہوئی، جبکہ چلنا تو بہت اذیت ناک تھا۔ سب میرا انتظار کر رہے تھے کہ میں کب بستر سے اٹھوں اور کب میرے شوہر کی دوسری شادی کریں، کیونکہ سب کو خوف تھا کہ اگر یہ لوگ نہیں کریں گے تو وہ خود ہی سے کہیں کر کے آ جائے گا، اور سب کو اپنی عزت عزیز تھی۔ میری چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ہر ایک میرا ہمدرد تھا، ہر ایک میرے حال کا گواہ تھا، لیکن میں نے خود پر بڑا ظلم کر رکھا تھا۔ اپنے اس حال کی میں خود ہی ذمہ دار تھی۔ میں نے خود کو خود یہاں پہنچایا تھا۔ اب رونے کا کیا فائدہ تھا؟ میری نند میرے پاس موجود تھی، وہ میرے غم میں میرے ساتھ تھی، لیکن گھر کے باقی افراد خوشیاں منا رہے تھے۔ میں آج یہ سوچ سوچ کر پچھتا رہی تھی کہ اگر میں کچھ صبر کر لیتی تو میرے پاس اولاد نے آنا تھا اور شاید وہ زندہ بھی رہتی، لیکن میں نے چال بازی سے کام لیا جس سے میں نے خود ہی اپنا گھر تباہ کر لیا۔ آج میرے شوہر کا نکاح تھا اور تمام گھر والے اس کے ساتھ تھے، جبکہ میرے ساتھ میری نند رکی تھی، جو کہ پوری طرح سے مجھے سنبھال رہی تھی، مجھے تسلی دے رہی تھی۔ لیکن میں نے اپنے ہاتھ سے اپنا شوہر گنوایا تھا، اب وہ میرا نہیں رہا تھا، اور یہ بات بس کچھ ہی دنوں میں سامنے بھی آنے والی تھی۔ 1 مہینہ انہیں گھومنے اور دعوتوں میں لگ گیا، اور جب گھر لوٹے تو بالکل ہی بدلے ہوئے تھے۔ بڑھاپے کے جو آثار مجھ پر آ چکے تھے وہ ان پر موجود نہیں تھے۔ مجھے یہاں بھی صبر سے کام لینا تھا کہ میں اب انہیں کوئی اولاد نہیں دے سکتی تھی۔ ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن کے بعد سے تو میرا اپنا ہی چلنا مشکل ہوتا تھا، اور ساتھ میں باپ کا غم بھی اور شوہر کی دوسری شادی بھی۔
سال کے اندر ہی اندر انہیں ایک بیٹا ہوا اور میرے شوہر نے منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف میں اپنے گھر بھی ناراض ہو کر نہیں جا سکتی تھی کہ وہ آشیانہ میرے ابا کے بعد سے ختم ہو چکا تھا۔ ایک بہن کو میرے بہنوئی نے طلاق دے دی تھی، دوسری کے شوہر نے چھپ کر شادی کر لی تھی، بھائی نے بھابھی کو لے کر الگ گھر لے لیا تھا اور ذمہ داری اٹھانے سے منع کر دیا تھا، ایک بہن کو فالج ہو گیا تھا۔ ایسے میں بھی گھر چلی جاتی تو میری امی نے اور پریشان ہو جانا تھا، لہٰذا میرے پاس یہ والا آپشن موجود نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میں پاگل ہونے لگی تھی۔ شوہر دوسری بیوی اور بچے کے ساتھ خوش تھا، یہاں میں ساس سسر کی خدمتیں کرتی تھی اور کوئی صلہ ملتے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میرے قدم پھسلتے گئے اور میں نے ایک بار پھر جلدی کی اور اس بار میرا سب کچھ چلا گیا تھا۔ اگر میں اس بار بھی صبر کر لیتی تو شاید معاملات مختلف ہوتے۔ اس بار میں نے ایک جان لی تھی، ایک انسانی جان، اور یہ سب میری جلد بازی کا نتیجہ تھا۔ کاش کہ میں ایسا نہ کرتی۔ میں نے سب تباہ کر دیا ایک بار پھر سے، اور اس بار تباہی پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ میں پاگل ہونے لگی تھی۔ یہ تنہائی اور شوہر کا بٹوارا مجھے کھانے لگے تھے، اسی لیے میں نے گھر والوں سے بات کر کے ایک مدرسہ کھولا تاکہ میں مصروف رہوں۔ اس مدرسے میں لڑکیوں کو قرآن حفظ کروایا جانے لگا۔ 2 سال کی سخت محنت کے بعد مدرسہ چل پڑا۔ دن رات میں نے خود کو ادھر ہی مصروف رکھا اور ہر طرح کے معاملات کو سنبھالنے لگی، لیکن وہ جو ایک اندر زخم تھا وہ بڑھتا ہی تھا۔ دنیا کی رونقیں، میری مصروفیت سبھی اس کو بڑھا رہی تھی، کچھ ٹھیک نہیں کر رہا تھا۔ ایک دن جب میں مدرسے میں نئے داخلے والی لڑکیوں کی رپورٹ بنا رہی تھی اور حساب کتاب کر رہی تھی، میرے پاس ایک لڑکی آئی۔ وہ سخت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے پانی پلا کر اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ کانپتے ہوئے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مس، آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ وہ بار بار آگے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کوئی سن تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ میں نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ساتھ ہی میں نے پردے بھی برابر کیے، کھڑکیاں بھی بند کی اور کہا کہ اب آپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا، اب آپ اپنی بات رکھیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ آپ پلیز یہ بات کسی کو نہ پتہ لگنا دیجیے گا کہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ مجھے خوف ہوا کہ پتہ نہیں کیا بات منہ سے نکالنے والی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر بتاؤ، آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہی میں یہاں پر ہوں۔ تو کہنے لگی کہ مس، آپ کے مدرسے میں ایک لڑکی ہے جو کہ تعویذ کا کام کرتی ہے، وہ تعویذ بیچتی ہے اور پیسے کماتی ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہر طرح کی انسانی خواہش کو جان لیتی ہے اور ہر ایک کی کوئی بھی خواہش پوری کر سکتی ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے کہ میرے مدرسے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہنے لگی مس، میں نے اسے روکا تو اسے بہت غصہ آیا۔ میں بہت مضبوط لڑکی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھ پر اثر کیا ہے، جس کی وجہ سے میں روز رات کو ڈرنے لگی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں پڑھ نہیں پا رہی ہوں، سب کچھ بھول رہی ہوں، مجھے نظر آنا بھی بند ہو گیا ہے اور میں بات کرتے کرتے ہکلا جاتی ہوں۔ پلیز آپ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ وہ لڑکی یتیم تھی اور گھر والوں نے اسے یہاں رہنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم گھر جا سکتی ہو، کیونکہ اس لڑکی کی حالت کافی خراب تھی۔ میں اسے یہاں روک کر مزید اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اجازت دی کہ وہ گھر جا سکتی ہے اور وہ اسی شام گھر چلی گئی، اور جانے سے پہلے مجھے اس لڑکی کا نام دے گئی جو یہ سب گند ایک مدرسے کے اندر پھیلا رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد اس بیماری کا توڑ کرنا تھا، ورنہ یہ جنگل میں آگ کی طرح میرا مدرسہ کھا جاتی۔ میں نے اس لڑکی سے الگ میں بات کرنے کا سوچا اور باقی سب لڑکیوں میں اعلان کروا دیا کہ کوئی لڑکی مجھے اس کے قریب بھی نظر نہ آئے۔ میں نے 2 دن تک اس لڑکی سے سب کو الگ رکھا اور اگلے دن اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ جیسے ہی میرے پاس کمرے میں آئی، سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی تو میرے پاس فون بجا۔ میں نے فون کو نظر انداز کر کے اس کی طرف اپنی توجہ کی تو وہ کہنے لگی کہ فون سن لے، یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ اس کی بات پر میں ٹھٹکی کہ یہ انداز بہت ہی عجیب تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ فون کی دوسری طرف کون ہے۔ میں نے فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا تو آگے سے ملنے والی خبر نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ فون رکھ کر بھی میں ابھی تک صدمے میں تھی، اور پھر اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ تم نے مجبور کیا اس لڑکی کو کہ اس نے خود کو پھانسی لگا کر مار لیا؟ اس لڑکی نے خودکشی کر لی؟ یہ تم نے کیا ہے نا؟ تو کہنے لگی کہ میں لوگوں کی خواہشات کو پڑھ لیتی ہوں اور ان کی خواہشات کو پورا بھی کرتی ہوں۔ اس لڑکی کی خواہش تھی کہ وہ مر جائے، زندگی سے تنگ تھی،
میں نے بس اس کی مدد کی ہے کہ سانس کیسے روک سکتی ہے وہ۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تم جاؤ یہاں سے، تم گھر جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتی ہو۔ ایک پراسرار سا کہکا لگایا اس لڑکی نے اور کرسی سے کھڑے ہو کر اپنا نمبر میرے سامنے رکھے رجسٹر پر لکھا اور کہنے لگی کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو اولاد ہو جائے اور آپ کا شوہر لوٹ آئے، جو خوشگوار زندگی آپ کی سوتن گزار رہی ہے وہ آپ گزاریں، اور اگر آپ واقعی ایسا حقیقت میں ہوتے دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں۔ آپ کی ایک ایک بات سنوں گی بھی اور آپ کو سچ بھی کر کے دکھاؤں گی۔ اس لڑکی کو تو میں نے گھر بھیج دیا تھا، لیکن میں وہاں سے کہیں جانے کی صورتحال میں نہ تھی۔ میں نے بھی وہاں سے چھٹی لینے کا سوچا اور مدرسے کی ذمہ داری کچھ بڑی لڑکیوں کو دی کہ 1 ہفتے تک آ جاؤں گی۔ میں گھر گئی اور جانے سے پہلے وہ نمبر لینا نہ بھولی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آخر میں نے وہ نمبر کیا سوچ کر لیا تھا، کیا سوچ کر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ 1 ہفتہ کیسے گزرا پتہ نہیں چلا، لیکن ایک بات تو دماغ میں بہت گھوم رہی تھی کہ آیا واقعی وہ لڑکی مجھے میری زندگی لوٹا سکتی ہے۔ آخری دن جب میں نے مدرسے واپس جانا تھا، میں نے اس لڑکی کے نمبر پر کال کی تو وہی پراسرار سی ہنسی ہنسنے لگی، کہنے لگی بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، مجھے یقین تھا تم میسج کرو گی اور یہ یقین نہیں تھا کہ اتنی دیر سے کرو گی۔ خیر، دیر آیت درست آیت۔ میں نے پوچھا تم یہ کام کس عوض کرو گی، تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہنے لگی شہرت، پیسہ، اور ساتھ ہی تم مجھے خدا کی طرح پوجو گی، میں خدا بننا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو کہنے لگی کہ تم ہوش میں ہو تبھی تو تم میرے پاس آئی ہو، سیدھی سی بات ہے، تم میرا کام کرو میں تمہارا کام کروں گی، اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے اور تم چاہ رہی ہو کہ میں تمہیں ایک تجربہ کر کے دکھاؤں تو ٹھیک ہے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیسی عجیب لڑکی ہے کہ من میں چلتی باتوں کو پڑھ رہی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ کہنے لگی کہ تم اپنے سسر کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہو نا، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ وہ روک سکتے تھے تمہارے شوہر کو دوسری شادی کرنے سے۔ میں سکتے میں تھی کہ یہ کیسے جان لیا اس نے کہ میرے اندر برائی پل رہی ہے اور میں اسے نشو و نما بھی دے رہی ہوں۔ تو کہنے لگی کہ 1 ہفتے بعد تم مجھے خود دوبارہ کال کرو گی، اور واقعی ایسا ہوا کہ میرے اچھے خاصے تندرست سسر اچانک ہی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال فرما گئے، اور یہ سب 2 دن کے اندر ہی اندر ہوا، اور یہ سب ہونا تھا کہ سب لوگوں کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، اور میں جان گئی کہ میرے ہاتھ سے ایک جان لے لی گئی ہے۔ یہ صدمہ ہر صدمے سے بڑھ کر تھا کہ میں نے انسانی جان لی ہے، میں نے ایک قتل کیا ہے، میں ایک قاتلہ ہوں۔ بظاہر بالکل درست ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میری ہی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس عورت نے یہ سب کیا جس کی پوری ذمہ داری میری تھی۔ 1 مہینہ میں بستر سے نہیں اٹھ سکی، اور میرا شوہر میری حالت دیکھ کر لوٹ آیا اور پھر واپس نہیں گیا۔ تقریباً مہینہ ہونے کے قریب تھا کہ وہ ادھر ہی تھا، اور پھر میرے پاس خبر آئی کہ میں امید سے ہوں۔ میں نے اس رات بہت رو رو کر اپنے رب سے توبہ کی اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی۔ جب شوہر کو پتہ چلا تو وہ تو اتنا خوش تھا کہ مجھے بستر سے اترنے نہیں دے رہا تھا۔ مجھے وہ لڑکی بھی ان دنوں میں بھول گئی تھی۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ میری سوتن کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ میرا شوہر لوٹ آیا تھا اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میری اولاد بھی ہو رہی تھی اور میرا شوہر مجھے بہت پیار کر رہا تھا۔ میرا خیال رکھا جا رہا تھا جیسے کسی نازک پھول کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میری 2 جڑواں اولادیں ہوئی تھیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور میں خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی کہ مجھ جیسی بڑھیا جو کہ بانجھ بھی تھی، اسے اللہ نے 2 اولادیں دی ہیں۔ میرے بچے 2 مہینے کے ہوئے تو مجھے اس لڑکی کا فون آیا، کہتی ہے کہ تم تو بڑی بے وفا ہو، تم جو چاہتی تھی میں نے عطا کیا۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً ہی اپنے رب کو دل میں یاد کیا کہ یا رب، اب مجھے صبر عطا کر، میری اولاد کی حفاظت فرما، مجھے دین پر رکھ، ایمان پر رکھ۔ اور واقعی میری اب تک کی سب سے سخت آزمائش تھی۔ زندگی بالکل آسان نہیں تھی۔ میں نے اس کی آواز اور بکواس سنتے ہی فون بند کر دیا اور اپنے گرد اور اپنی اولاد کے گرد آیت الکرسی کا ورد کیا اور اپنے آپ کو ایک حصار میں دے دیا۔ 2 بچوں کے بعد میرے شوہر بدلنے لگے، لیکن میں نے ان کی خواہش دل سے نکال دی، یہاں تک کہ اپنے دل کو ایک خواہش سے خالی کر رہی تھی، تاکہ اس لڑکی کے پاس مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔
اور یہاں ہی میں اپنے آپ کو ہر طرح کے خوف سے آزاد کر رہی تھی۔ میں نے اپنا دل عبادت میں لگا دیا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے ایک اندیکھی جنگ چھڑ چکی ہے، کوئی ہے جو مجھ پر حاوی ہونا چاہ رہا ہے، اور اس وقت کے لیے تو زندگی نے مجھے اتنا کچھ سکھایا تھا اور دکھایا تھا تاکہ میں اس برے وقت کا سامنا کر سکوں اور بچ کر نکل سکوں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی حفاظت بھی کر سکوں۔ ایک رات میرے شوہر گھر آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میں پہلے ہی بہت محتاط تھی، لیکن اس رات مجھے لگا کہ جیسے بہت کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے بچوں کو اپنی ساس کے پاس چھوڑ دیا کہ وہ میرے بچوں کا خیال رکھے۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی، میرے شوہر جیسے میرے ہی انتظار میں تھے۔ ان کی آواز بدلی ہوئی تھی، انہوں نے میرا گلا پکڑ لیا۔ میں نے فوراً ہی قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ میں چیخ رہی تھی لیکن میری آواز سن کر کوئی نہیں آیا۔ اچانک ہی ان کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوا تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں یہاں کیسے آیا۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا کہ اصل مہرہ تو میں ہوں، باقی سب تو پیادے ہیں۔ میں جس کے قریب جاؤں گی اسے وہ نقصان پہنچائے گی، اور وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ میں نے فیصلہ کیا اکیلے رہنے کا اور مضبوط رہنے کا، تاکہ میں اپنے گھر والوں اور بچوں کو محفوظ رکھ سکوں۔ میں نے مدرسے واپس جانے کا فیصلہ کیا اور بچوں کو اپنے شوہر اور سوتن کے پاس چھوڑا۔ انہوں نے میرا پورا ساتھ دیا میرے فیصلے میں۔ یہاں میں نے اپنے آپ کو عبادت میں رکھا اور پوری کوشش کرتی رہی کہ میں پاک حالت میں موجود رہوں، اپنے اندر کوئی خواہش نہ رکھوں، نہ ہی کوئی غم یا خوف رکھوں۔ اور میں جیسے خود پر کام کر رہی تھی، خود کو نکھار رہی تھی، میں سمجھ رہی تھی کہ ایک برسوں کا بوجھ مجھ پر سے اتر رہا ہے۔ اب مجھے بس سچ کی تلاش تھی کہ وہ لڑکی کون تھی جو طوفان کی طرح میری زندگی میں آئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں اسے برسوں سے جانتی ہوں۔ مدرسے کی رجسٹریشن ہوئی بھی تھی، لیکن پھر بھی کچھ ادارے والوں نے مجھ سے کاغذات مانگے۔ میں گھر لوٹی اور اپنے پرانے صندوق کو کھولا تاکہ اپنی سندیں بھی دکھا سکوں جو کہ میں نے حاصل کی تھی۔ میں نے جب صندوق کو کھولا تو جان نکل گئی، کیونکہ اس میں بچپن کی یادیں موجود تھیں۔ مجھے آج بھی یاد تھا کہ جب میں اسکول میں تھی تو ایک لڑکی میری کلاس میں پڑھتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ لڑکی اور اس کی ماں جادوگرنی ہے، اور ایک بار تو میں نے اسے کچھ کرتے بھی پکڑا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بہت بدنامی ہوئی تھی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ لڑکی ساری زندگی مجھ سے بدلہ لیتی رہی اور آخر میں بھیس بدل کر سامنے آئی تاکہ مجھ سے میرا دین چھین سکے اور مجھے گمراہ کر دے۔ اگر میں اپنے دین سے ہٹ گئی تو نکاح ٹوٹ جائے گا شوہر سے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ سوچ آتے ہی میں ایسے تڑپی جیسے بن پانی کی مچھلی، اور کتنے ہی دن سجدے سے سر نہ اٹھا سکی۔ اس عورت سے میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے اس کا معاملہ میں نے اپنے رب کے حوالے کیا اور ساتھ ہی اپنے مدرسے کی طرف توجہ دینے لگی۔ میرے بچے اور شوہر محفوظ ہاتھوں میں تھے اور میں کوئی بھی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے فی الحال سب سے دور تھی۔ شاید اس بار قسمت میں ستارے عروج پر تھے کہ ہر قدم پر کامیابی مل رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو ماننے سے انکار کیا تھا اور یہ جنگ جو دکھائی نہیں دے رہی تھی اس کے ساتھ لڑی تھی کہ ایک دن مجھے خبر ملی کہ وہ عورت جو مجھے ہر صورت میں تکلیف دینا چاہتی تھی، اور کچھ عرصہ تو اس نے دی بھی تھی، وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس کا اپنا ہی چلہ جو اس نے میرے لیے کاٹا تھا کہ مجھے نقصان دے سکے، وہ اس پر ہی الٹا ہو گیا تھا اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ میں نے شکر کے سجدے کیے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور ساتھ ہی مدرسے کے پاس ہی ایک گھر لے لیا جہاں میں اپنی ساس اور بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اپنی سوتن سے کوئی بہت اچھے تعلقات تو نہ تھے، لیکن ہاں سلام دعا تھی، کیونکہ اس نے میرے بچوں کو میرے برے وقت میں سنبھالا تھا، اور میرے شوہر بھی میرے پاس چکر لگاتے تھے، میرے نان نفقے اور ساری ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن اب میں وہ نہ رہی تھی جو میں کبھی تھی۔ اب میں ایک مضبوط عورت تھی جو جینا سیکھ گئی تھی، اور اس سیکھنے کے لیے میں نے بہت بڑی رقم ادا کی تھی۔ برے وقت کی ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ جیسا بھی ہو ٹھہرتا نہیں ہے، گزر جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔